بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اپنے استاد محترم کے ساتھ فیصل آباد جانا ہوا۔ ہم فیصل آباد گئے تو ان کے ایک چاہنے والے نے ہمیں رات کے کھانے پر بلایا۔ تو جب ہم ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے ہمیں جس کمرے میں بٹھایا تو کچھ دیر بیٹھ لینے کے بعد استاد محترم سے پھر ان لوگوں کی گفتگو شروع ہوئی۔ گفتگو کے دوران استاد محترم نے ایک بستر کی طرف اشارہ کیا جو اس کمرے کے اندر موجود تھا، تو پوچھنے لگے کہ اس بستر کے اوپر کون سوتا ہے؟ تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہی تو ہمارا مسئلہ تھا جو ہم نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اس بستر کے اوپر ایک مسئلہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ چلے ٹھیک ہے، بتائیے آپ مجھے کہ اس پہ کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میرا چھوٹا بھائی اس بستر کے اوپر سوتا ہے، اور اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، رات کے اندر اس کے مرحوم والد صاحب جن کے انتقال کو کئی سال گزر چکے ہیں، وہ رات میں آتے ہیں اور اس بچے کو یعنی اپنے بیٹے کو وہ مارتے ہیں، اور مارنے کے بعد پہ چلے جاتے ہیں، اور ایسا ہر دوسرے تیسرے دن ہوتا ہے۔ تو جب بھی یہ اپنے اسی بستر پہ سوئے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو یہی چھوٹا بچہ جو ہے نا، یہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا، یہی سوتا ہے۔ تو استاد محترم نے کمرے کا جائزہ لیا، پھر کہا کہ یہ جو بستر اگر اسی انسان کا ہے جس پہ وہ سویا کرتا تھا، یہ وہی بستر ہے، تو اس بستر کو فارغ کر دو۔ اچھا، پھر اس کمرے کے اندر ان کی ایک بڑی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس تصویر کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر آپ کسی الماری کے اندر رکھ دیجئے۔ تو آج یہی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، بڑے بوڑھے لوگ جو ہیں وہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو اس کے سامان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اس کے اندر دو وجوہات ہیں۔ کچھ لوگ پیار و محبت اپنے پیاروں کے لیے ان کی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ فارغ کیوں کر دیا جاتا ہے۔ تو پیار و محبت کے لیے سنبھال کے رکھنا، اس وجہ کو تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ اسے اس سے محبت تھی، لیکن جو لوگ فارغ کر دیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، آج یہی بتانا مقصد ہے۔ دیکھیے، ایک انسان ہے، وہ ایک بستر کے اوپر سوتا ہے اور اپنی زندگی کا جو رات کا حصہ ہے وہ اس نے اسی پہ گزارا، اسی پہ آرام کیا، یہی اس کی جگہ ہے۔ وہ 30 سال 60 سال یا 70 سال یا جتنے بھی عرصے وہ زندہ رہا، وہ اسی بستر پہ سوتا رہا۔ تو اس بستر سے اس کی ایک یاد وابستہ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اسے دنیا میں اگر وہ کہیں باہر چلا جاتا ہے اسے اتنی اچھی نیند نہیں آتی، اس کو اگر نیند آئے گی تو اسے اپنے بستر پہ ہی آئے گی۔ وہ اگر کہیں چلا بھی جائے تو اسے وہاں پر رات گزارنی پڑے تو وہ رات اس کے لیے مشکل ہے، کیونکہ اسے عادت ہے اپنے بستر پر سونے کی۔ تو اب ایسے شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہو جانے کے بعد اگر وہ شخص 60 سال زندہ رہتا ہے تو ایک 60 سال کی مشقت ہے، ایک مشق ہے جو اس نے 60 سال کی، تو 60 سال کی جو مشق ہے وہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وہ انسان موت کے بعد اپنے بستر کی طرف ضرور آئے گا، کیونکہ اسے ہمیشہ اسی بستر پر نیند آئی ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے بڑے بوڑھے اکثر و بیشتر اپنے ایسے افراد جن کا انتقال ہو جاتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو کی چیزوں کو فارغ کر دیتے ہیں تاکہ وہ واپس پلٹ کر نہ آئے بلکہ آگے کی طرف جائے۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ ایک مختصر سی بات آپ کو اور بتاتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، چاہنے والے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ جی ان کے ایک دادا کا ایک ہوٹل تھا، اور درویش آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، اللہ والے تھے، تسبیحات ذکر اذکار بہت کرتے تھے۔ تو ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو ہوٹل کے اوپر کیش کاؤنٹر ہوتا ہے، جسے گلے کی جگہ کہتے ہیں، جہاں پیسے لیے جاتے ہیں دیے جاتے ہیں، وہاں پر وہ بیٹھتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، تسبیحات بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ اس کام کو بھی کرتے تھے، کیونکہ ضعیف تھے، کوئی مشقت کام کر نہیں سکتے تھے۔ تو ان کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد ان کو ان کی اسی چیئر پر، اسی جگہ پر کئی دفعہ نماز فجر کے وقت دیکھا گیا کہ وہ تسبیح بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں۔
تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں وہ جس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اس کی وابستگی اس کی زندگی میں بھی رہتی ہے اور اس کی موت کے بعد بھی رہتی ہے، اور ایسا کچھ عرصے تک رہتا ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ آہستہ آہستہ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو سامان کا فارغ کر دینا در حقیقت ایسا ہے کہ اس انسان کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اب واپس نہ آئے، اس کا اس دنیا کے اندر اب ان چیزوں کے اندر کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ جب کسی انسان کے کسی قریبی رشتہ دار کا یا گھر میں کسی فرد کا انتقال ہو جائے تو وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ ان کی چیزوں کو فارغ کر دے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ ہیں، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے۔ آپ مشاہدہ کیجئے، میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، آپ ان چیزوں کا مشاہدہ کیجئے، دیکھیے، اور یہ جو دو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ واقعات سچے ہیں، یہ واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے، جو فیصل آباد کا واقعہ وہ میری آنکھوں کا مشاہدہ ہے، اور جو دوسرا واقعہ یہ ہمارے ایک بزرگ نے ہمیں سنایا، بتایا، جس سے چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ سامان کو فارغ کر دیتے ہیں اس کی وضاحت بھی میں نے دے دی آپ کو، اور جو اپنے سامان کو، اپنے پیاروں کے سامان کو سنبھال کے رکھتے ہیں اس کی بھی وضاحت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا فہم عطا کر دے، ان چیزوں پر، ان واقعات پہ غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔